اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح۔ تزویج، نکاح یعنی شادی کرنا، تزویج ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کے سے ملنا، میاں کا بیوی سے ملنا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو باب ہے وہ ہے نکاح کی فضیلت کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کی دو چیزیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، ایک ایمان ہے جو مسلمان کے دل میں ہے، دوسرا نکاح، یہ بھی برقرار رہے گا، اور دنیا کا یہ معاملہ آخرت میں برقرار رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں بھی نکاح ہوں گے، مزید شادیاں ہوں گی۔ تو نکاح سنت ہے، عام طور پر مستحب ہے، لیکن بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نکاح کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 5-6 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ عام طور پر یہ نکاح سنت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، ابھی آپ کر لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن جب آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس پیسے کی وجہ سے اور آپ کی جوانی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو آپ گناہ میں پڑ جائیں گے، تو پھر آپ پر اس وقت آپ پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ فرض اور واجب ایک ہی معنی لے لیں، یعنی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور یقین ہے کہ اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو آپ برائی میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، یا ایسا آدمی جو کہ شادی کے لائق نہیں، وہ اگر نکاح کر لیتا ہے تو یہ گناہ ہے اس کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کی زندگی خراب کرے گا، تو ایسا نکاح کرنا اس کے لیے گناہ کے زمرے میں ہے۔ آپ اسے حرام کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس اگلے شخص کی زندگی تباہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے، نہ پیسہ ہے، نہ جسمانی طور پر یہ کوئی پختہ ہے۔ تو اس طرح کی 5-6 وجوہات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ آپ کس وقت آپ پر نکاح ہے۔ عام طور پر نکاح مستحب اور سنت کے درجے میں آتا ہے، لیکن جب یہ حالات ہوں تو پھر واجبیت فرضیت ہو جاتی ہے، یا اگر طاقت نہ ہو تو پھر یہ گناہ میں زمرے میں آتا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں حج کے موقع پر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ تو حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت ہے اس وقت، تو حضرت عثمان نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ جناب آپ کی کسی نوجوان لڑکی سے شادی نہ کرا دو، ٹھیک ہے، تو آپ کو ماضی کا زمانہ یاد کرائے، یعنی کہ تم ایک باکرا جو ہے وہ لڑکی سے شادی کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کو کونے میں لے گئے، اور علقمہ کو، وعلیکم السلام جی، علقمہ کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ دوسری روایات میں تو پھر وہاں کونے میں جا کے، یعنی سائڈ پہ، عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ جناب آپ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح کرا دوں، کیونکہ آپ خلیفہ وقت تھے اور آپ کے پاس رشتے موجود تھے، ظاہر ہے خلیفہ لوگ آتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا نکاح کرائیں اس طرح۔ تو عبداللہ بن مسعود نے وہاں یہ حدیث سنائی، ان کا جی مجھے ابھی نہیں ضرورت، علقمہ کا کرا دیں تو آپ کی مرضی ہے، دوسری روایت میں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، گروہ ہے نوجوانوں کو گروہ، جس من استطاع منکم الباۃ، جس کو طاقت ہو گھر بسانے کی تو وہ اسے چاہیے کہ شادی کرے، یعنی جو گھر بسا سکتا ہے اور اس کے پاس اخراجات ہے، کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے شادی کرے، اس لیے کہ یہ آنکھوں کو نیچا کرنے والا ہے، یعنی کہ آنکھیں اس سے صاف رہتی ہیں، اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی تو اسے روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ روزے جو ہے وہ اس شہوت کا توڑ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو اسے شادی کرنی چاہیے، نوکری ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو
اس کو لیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اکثر لڑکیاں جو ہے وہ بعض اوقات شروع میں بڑی گھمنڈی ہوتی ہیں، جی نہیں میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی۔ بعد میں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے 35 سال 36 سال، پھر پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ تو میں نے اپنا بہترین وقت میں نے تو خراب کر دیا۔ اچھا، ہمارے ہی جاننے والوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں فیمیل، بڑے ان کو اچھے رشتے آئے جوانی میں، بڑی ان کی ایک دھاک تھی اور خوبصورتی تھی، وہ انہوں نے ٹال مٹول کر دیے، بعد میں آنا ختم ہو گئے، اب پریشان ہیں۔ اور کچھ ایسی بھی ہیں فیمیل کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا، وہ نکاح نہیں کیا لیکن اب پریشان ہے، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کتنی دیر تک اپنے ابو کے گھر پہ رہیں گی، امی نے فوت ہو جانا ہے، ابو نے فوت ہو جانا ہے، بھائی ہے ان کی شادیاں ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب اس کا کیا بنے گا پھپھو کا؟ اب بچے ہو گئے بھائیوں کے، پھر وہ پھپھو بن گئی، پھپھو ظاہر ہے ان کے پیمپر ہی تبدیل کر رہی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ تو کافی ساری ایسی آپ اسٹوریز آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ بعد میں پھر یہ پھپھو جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو ہمارے ہی جاننے والوں میں سے ایک ایسی ہے کہ وہ مجھے بتانے لگی کہ جب میں خبر سنتی ہوں جنازے کی کہ بندہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو میں اتنی ڈپریشن میں آ جاتی ہوں کہ میں گاؤں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ تو اس کی یہی ریزن ہے کہ اب اس نے شادی نہیں کی، اس کے بچے نہیں ہیں، اب وہ کتنی دیر تک اپنے آپ کو بندہ سنوارے گا، کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ شادی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت شادی کرے، پھر میاں بیوی آپس میں گھومیں پھریں، ایک بہت اچھا حسین ایک لمحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سچی محبت یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ گھومیں پھریں، اور تو پھر بعد میں اللہ اولاد دے دیتا ہے، پھر اولاد کی تربیت میں ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہ اولاد کی شادیوں میں گزر جاتا ہے، پھر اولاد کی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ اس بندے کو پھر اس طرح جو ہے لذتیں اور خوشیاں دیتا ہے۔ تو جو آدمی شادی نہیں کرتا، کتنی دیر تک کھائے گا، کتنی دیر تک پیے گا، کتنی دیر تک اپنے آپ کو سنوار کے رکھے گا، تو یہ بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان میں سے 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، جو آپ کوئی اچھا عمل کر جاتے ہیں، بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ صدقہ ہے۔ دوسرا علم نافع، آپ کسی کو سکھاتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی لائن پہ لگاتے ہیں، تو یہ علم نافع۔ تیسرا نیک اولاد، تو نیک اولاد بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یدعو، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو نیک اولاد ہوگی تو ظاہر اس کے لیے دعا کری، ٹھیک ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا ثواب الگ ہے، اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو کہیں ملتا جلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے ملتا ہے جلتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، خوشی غمی میں شامل ہوتا ہے، دکھ سکھ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو اولاد کا دیکھیں نا، بعد میں اولاد ہی دعا کرے گی، اولاد نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، پریشانی ہے۔ تو جب آپ شادی نہیں کریں گے تو کتنی دیر تک اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، اور بعد میں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے اسلام میں۔ اور اس کو پسند کیا گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت اس سے بڑھے گی، اس سے شادی کرو جو زیادہ بچے دیتی ہے، اس عورت سے۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کیوں بچے زیادہ دیتی ہے؟ اس کے خاندان سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ماں کے 4-5 بچے ہیں، پھر اس کے اوپر 5-6 بچے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا بہت اچھا ہے جب اولاد ہوتی ہے، انسان اولاد کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، کھلانے پلانے میں، تعلیم میں، تو کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جو شادی سے انکار کرتے ہیں اور ہم اکیلے ہی رہیں گے جناب علی، شادی جو ہے وہ اس طرح ہے، شادی کے برائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مزید اس میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں، اگلی حدیث بھی اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نگاہوں کو نیچے جی جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے، نقشے والے پیچھے یہ بھی لکھواتے ہیں نہ زنانی ہوسی نہ پریشانی ہوسی، ان کا کیا حکم ہے سر؟ میں دوبارہ فرمائیں کیا؟ رکشے والے پیچھے لکھواتے ہیں نہ زنانی ہوسی نہ پریشانی ہوسی۔ نہ زنانی ہوسی نہ پریشان ہوسی، دیکھو جی جتنی پریشانی اتنا ثواب زیادہ۔ اگر زنانی نہیں ہے تو پریشانی زیادہ ہے۔ دیکھو زنانی ہے، آپ گھر پہ گئے، روٹی تیار ہے، چائے تیار ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے،
اگر آپ کی زنانی نہیں ہے تو گھر جائیں گے کیا ہوگا؟ خود ہی روٹی بنائیں گے، چائے بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ کپڑے دھوئیں گے، تو پریشانی بڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو باہر رہتے انہیں پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے، دبئی رہتے ہیں جو باہر لوگ رہتے ہیں، تو وہ بیچارے کام سے واپس آتے ہیں، آ کے کپڑے دھونے ہیں، پھر جناب عالی کھانا تیار کرنا ہے، پھر چائے بنانی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اب گھر میں کیا، اب میں بیٹھا ہوں، میرے لیے چائے آ گئی، پانی آ گیا، ہر چیز بنی بنائی، دیکھیں میں موج ہے، زنانی کی تو بڑی موج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا زنانی ہوگی نہ پریشانی ہوگی، وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی زنانی نہیں وہ بندہ پریشان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ تھے، حضرت انس کہتے ہیں ان نفرا من اصحاب النبی، انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے جو گھر کے معاملات کیسے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تفسیری حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا جی آپ علیہ السلام سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے، ہاں جی میں سبق پڑھ رہا ہوں، تو ان میں سے پھر صحابہ نے کہا نبی علیہ السلام تو بخشا ہے، ان کی درجات بلند ہے، تو بعض نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ شادی کے جھمیلے ہیں، پھر بچے ہیں، تو ہمیں عبادت میں اتنا ٹائم نہیں ملے گا، لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا جی ہم جو گوشت نہیں کھائیں گے، گوشت کھانے سے خیالات منتشر ہوتے ہیں اور یہ ہے۔ بعض نے کہا جی ہم نہیں سوئیں گے، ہمیشہ کیا کریں گے، ہم روزے رکھیں گے، ٹھیک، عبادت کریں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یعنی ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ کسی نے کہا ہم ہمیشہ عبادت میں گزاریں گے، اور کسی نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام آئے اور اللہ کی حمد کی مسجد میں ساروں کو جمع کیا، فرمایا کہ کیا لوگوں کا کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی افسوس ہے۔ میں دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے سے نہیں ہے، تو یہ میری سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اچھا یہ جو سوچ رکھنا کہ بھائی اگر شادی ہوگی تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، بھائی شادی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ جو بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ بھی آپ نیکی میں ہیں۔ مطلب ہمارے بہت سارے بھائی جو پاکستان چھوڑ کے باہر ہیں، کوئی عمان ہے، کوئی یو کے ہے، کوئی یو ایس اے ہے، کوئی سعودیہ ہے، کہیں بھی یہ جو محنت کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو اجر ملے گا اپنی بیوی، تاکہ ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سوچ میں لانا کہ جناب علی شادی کریں گے تو جھمیلوں میں پڑ جائیں گے، نہیں، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں سکون ہے، آپ کی آگے نسل بڑھتی ہے، آپ کا پورا آگے طریقہ کار چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی جو ہے نا وہ شادی بیاہ میں پھر آگے آپ کی بیوی آپ کا ساتھ ہوتی ہے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ بہت اہم۔ جی حنزلہ، حنزلہ مفتی صاحب جو لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں نا ایسی سچویشن سے کہ شادی جو ہے بوجھ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی سنتوں سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ قرآن تو صبر سکھاتا ہے اور مینا روی سکھاتا ہے۔ دیکھو جی، دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ایک شادی کامیاب نہیں ہوتی، دوسری کر لو۔ اللہ نے انسان کے بہت سارے مرد بنائے ہیں، بہت ساری عورتیں بنائی ہیں، اگر آپ کو ایک جگہ نہیں ہوا تو دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں ہمارے ایک جو ہے جاننے والے ہیں، کسان ہیں، انہوں نے ایک شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، تیسری شادی کی، اولاد نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے ایک گنگی سے شادی کی، ماشاءاللہ اب اولاد ہے، بڑے خوش ہیں وہ۔ میں جاتا ہوں، وہ کھیتوں میں جا رہے ہوتے ہیں اپنا وہ جو ہے نا گھاس گھوس لینے کے لیے، بہترین کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہمارے فزکس سے کے ٹیچر ہیں، میرے مقتدی ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، باقی مطلب جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک شادی کی، بیٹی ہوئی، بعد میں شادی نہیں کی، لوگوں نے ان کو سمجھایا کر لو، ایک سادہ سے ایک عورت سے شادی کر لے، ماشاءاللہ اب 2 بیٹے ہیں، تو بڑے خوش ہیں، بیٹی ہے، تو دیکھیں نا، تو یہ ایسے ہی ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، بڑی دنیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ نے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ فرماتا ہے دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے عورتوں سے، ان کی خوبصورتی سے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بہترین جو چیز ہے نا مردوں کے لیے وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے. تو یہ تو کیسے لوگ ہیں جو اتنی ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو آپ علیہ السلام دیکھیں ایک نہیں دو نہیں، آپ نے 11 شادیاں کی ہیں مختلف طریقے سے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ میری سنت ہے اور آپ کریں. ٹھیک ہے جی. تو نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. سعید سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو خصی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ نہیں تم ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اجازت دیتے واقعی ہم خصی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جس طرح جانور خصی ہو جاتے ہیں پھر ان کی اولادیں آگے نہیں ہوتی اور یہاں وہ جو ہے نا صحبت کے قابل نہیں رہتے، تو آپ علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح نہ کریں. اگلا باب یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، کسی فیمیل کو دیکھ کے آپ کے دل میں کوئی خواہشات اٹھتی ہیں، تو آپ اپنے گھر چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات شامل ہے. آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا اور پھر آپ علیہ السلام اپنی زوجہ زینب کے پاس آئے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنی حاجت پوری کی اور پھر صحابہ کے پاس گئے. فرمایا کہ عورت جب آتی ہے تو شیطانی وسوسے لاتی ہے، جاتی ہے شیطانی وسوسے لاتی ہے. جو آدمی اس طرح آپ کے ذہن میں آئے عورت کو دیکھے تو اپنے گھر والوں کے پاس آئے، وہی ان کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے. اس سے تمہارا جو وسوسہ اور جو شیطانی عمل ہے وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک عورت کو اللہ نے ایک اس طرح بنایا ہے کہ انسان متوجہ ہوتا ہے، اور شیطان جب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو برے خیالات لاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس چلے جائیں. تو جس کا گھر نہیں ہوگا، جس کی شادی نہیں ہوگی، تو وہ کدھر جائے گا؟ غلط راستے پر جائے گا نا. پھر وہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے اس طرح خیال آئے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو جس کی شادی نہیں وہ کہتا تو وہ کدھر جائے گا پھر؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ نے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا. ہم نے انسان کو پیدا کیا مرد عورت سے تاکہ قبیلے بنے، آگے خاندان بنے. لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری پہچان ہو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس وہ جو پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے جب تم میں سے کسی کو عورت پسند آئے اور اس کے دل میں کوئی چیز آ جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اسے ملے. ٹھیک ہے جی. تو اس رکشے والے سے جواد علی پوچھ لے کہ تم نے کہاں جانا ہے، اگر تمہاری بیوی نہیں ہے تو حرام کی طرف جاؤ گے نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ایک طویل ہے دوسری کتاب میں ہے، کہ بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ ہے. آپ نے جب صدقے کی قسمیں بتائی نا کہ یہ کرنا صدقہ ہے نہیں کی، تو صحابہ نے کہا بیوی کے پاس جانا صدقہ یا رسول اللہ، بندہ تو اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو اس میں صدقہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ بیوی کے پاس نہ جاتا، وہ پانی کہیں اور گراتا تو گناہ نہیں تھا، بالکل گناہ تھا. تو فرمایا یہ دیکھو اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنی کھیتی میں پانی ڈالا ہے، تو اب یہ جو ہے نا ثواب کا کام ہوگا نا. اگر یہ پانی غیر کی کھیتی میں ڈالتا تو گناہ ہوتا. تو اپنی بیوی کے پاس بھی جانا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے. اور آگے آپ علیہ السلام نے پھر دعا بھی سکھائی ہے کہ جب آپ بیوی کے پاس جائیں تو آپ پہلے دعا پڑھ کے جائیں. ٹھیک ہے جی. ایک حسین جو ہے وہ رشتہ ہے. تو آج کل ایک بڑی ویڈیو وائرل ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے. وہ ہے کسی باہر کے ملک میں، ٹک ٹاک پہ ایسے نظر آئی، فیس بک پہ، وہ پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، بہرحال وہ اس طرح اسٹوری ہے کہ عورت لڑکی جو ہے بیوی جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلتی ہے اور احتجاج کر رہی ہوتی ہے. سامنے سے جو پولیس ہے وہ احتجاج کو روک رہی ہوتی ہے، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے. شوہر وردی میں ہے، ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے، وہ یعنی احتجاجیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ادھر سے بیوی احتجاج کر رہی ہے، اور بالکل ان دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے. وہ کسی میرے خیال میں نیپالی زبان میں یا اس طرح کچھ وہ نعرے لگا رہی ہوتی، بیوی پھر مسکرا بھی رہی ہوتی ہے. بڑی ویڈیو وائرل ہوئی بڑا اس میں نا، کہ دیکھیں محبت اور فرض میں مقابلہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ فرض ادا کر رہا ہے پولیس والا، اور بیوی محبت ہے اس کی، اور اس پر وہ مسکرا بھی رہا ہے، اور بیوی مسکرا رہی ہے، نعرے لگا رہی ہے. تو یہ بڑا اچھا حسین، دیکھیں آپ کے قریب سب سے زیادہ آپ کی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے.
اگر آدمی کا میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک بزرگ ہیں، اب کافی ان کی عمر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ صاحب، گاؤں میں حافظ صاحب کہتے ہیں، مفتی ڈاکٹر نہیں کہتے ہمیں، ہاں اب جن کو پتہ چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں، لیکن میں اپنا وہ اشتہار نہیں لگاتا کہ مجھے آپ مفتی کہیں ڈاکٹر کہیں، نہیں، بس سادہ ایسے ہی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ صاحب دیکھیں، انہوں نے کہا، اب انہوں نے اپنے تجربے سے کہا، انہوں نے کہا جی انسان کا اگر ساتھی ہے نا، دو ہے ساتھی، ایک اس کی بیوی ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ آدمی کے ساتھی دو ہی ہے، باقی بیٹے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں، دوست ہیں، وقت ہے، ایک وقت دوست ہوتے ہیں، پھر وہ بھی حالات کے بدلنے کے ساتھ دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل انسان کے ساتھی دو ہی ہیں، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی۔ بیوی اس کی آخر تک رہتی ہے، اور بیٹی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ، بیٹیاں وہ باپ کے ساتھ وفا کرتی ہیں، بیمار ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، بیٹیوں کو تکلیف ہوتی، بیٹیاں کی خدمت کرتی ہیں۔ تو شادی ہی نہیں کریں گے تو کہاں بیوی ہوگی، کہاں بیٹیاں ہوگی، کہاں اولاد ہوگی؟ تو یہ اب بڑا مزہ آتا ہے اب جب گھر آتے ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے گلے لپٹتا ہے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں جب گھر آتا ہوں، میری بیٹیاں، اس کی صرف بیٹیاں تھیں، جو میری بیٹیاں جب مجھے گلے لگاتی ہیں تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں 5 وقت نماز کے لیے جب نکلتا ہوں نا، کئی مرتبہ، مطلب میں اب جاؤں گا نا، جو بھی میرا بچہ جاگ رہا ہوگا نا، وہ آ کے گلے ملے گا، آ کے مطلب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی میں نے، کیونکہ اس سائڈ پہ میرا گھر ہے، بیچ میں مسجد ہے، اور اس سائڈ پہ میری لائبریری ہے، میں یہاں لائبریری میں ہوں، تو اب کیا ہوگا جب میں گھر جاؤں گا یا اب نماز میں گھر پہ ہوں، گھر سے آ گیا میں نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا کے جب میں گھر جاؤں گا، سارے بچے آ کے مجھے ملیں گے تو گلے ملیں گے، پیار کریں گے، میں بھی سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، بچے پیار کرتے ہیں، ظاہر ہے میں بھی پیار کرتا ہوں، تب وہ مجھے بچے پیار کرتے ہیں۔ پھر جب میرے پاس کچھ پیسے آتے ہیں، کبھی ان کو کہیں گھمانے لے گئے، کچھ کھلایا، کچھ پلایا، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو اب یہ خرچ کرنا ہوتا ہے آپ کو، ایک روزانہ ایک نئی تسکین ملتی ہے، نئی خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کوئی نہ کوئی چیز آپ ان کو لے کے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھر آتے ہیں، تو یہ سب گھر کے ساتھ ہے۔ اگر اکیلا بندہ کتنا کھا سکتا ہے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہو رہی ہیں، 70,000 خودکشیاں ہوئی پچھلے سال۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی ایسا ہی، بس شادی کر لی، ٹھیک ہو گیا، اب وہ بچے جوان ہوئے، بچوں کو نکال دیے، جاؤ اپنے کام کرو، بوڑھا اکیلا گھر میں ہے، اب جو فیمیل ہے وہ بھی فوت ہوگی، اکیلا آدمی وہ پینشن پہ چل رہا ہے، اور ہفتے کی ساری چیزیں لے کے گھر میں رکھی ہیں، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، پریشان میں۔ کئی ایسے بوڑھے ہیں جو 4-4 5 ہفتے کے بعد ان کی لاش ان کے گھر سے نکالی گئی ہے، کہ ان کے یہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ فیملی سسٹم ہے، بچے ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر بہویں ہیں، پھر آنا جانا ہے، یہ وہ بڑا اچھا ہمارا یہ ایک سسٹم ہے۔ جہاں ترقی ہے نا، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب جو ترقی کرنے والے، اب ایک بھائی نے ویڈیو بنائی تھی جاپان میں، اس نے کہا یہ جاپان کی ترقی دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف ان کا ایک انسان جانور کی طرح صبح کام پہ گئے، شام کو واپس آ گئے، بس ہر ایک اپنے اپنے۔ اب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی ادھر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گپ شپ، اس میں اچھائی بھی ہے، کچھ جو غلط بھی ہے، لیکن ایک معاشرے میں سب لوگ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں مدینے گیا، مکے گیا، ماشاءاللہ کافی گھومے، عرب شریف گھوما، میں کہا یار یہاں وہ بھیڑ نہیں ہے۔ اب یہاں ہم جب جا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ، ادھر سے جناب علی رکشے والا آ گیا، ادھر سے جناب علی موٹر سائیکل والا آ گیا، ادھر سے کار والا آ گیا، ایک عجیب سا ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمارا کلچر بڑا اچھا کلچر ہے۔ تو شادی بیاہ کرنا، اس کی تو بہت ہی ہے فضیلت، اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے یہ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہ اگر جو ہے نکاح سے متعلق، نکاح یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھی کو اپناتے ہیں۔ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کی مال کی وارث ہوتی ہیں۔ پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو آدمی فوت ہو جائے تو اولاد کو حصہ ملتا ہے۔ پھر بیوی جو ہے وہ عدت میں بیٹھتی ہے، پھر بیوی کا حصہ ہوتا ہے۔ پورا ایک جو نکاح کرتے ایک لائف ٹائم ہوتا ہے، اس کا ایک وقت نہیں ہوتا کہ میں جو نکاح کر رہا ہوں جناب یہ 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ایسے نہیں ہے۔
اس کے مخالف ایک متع ہوتا ہے، متع مطلب فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں یہ پورا باب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع اسلام میں صحابہ کرام علیہ رضوان جب گئے جنگوں میں تو آپ نے ان کو متع فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام جاتے تھے ساتھ گلے گاؤں میں اور عورت کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 4 دن کے لیے تم میری بیوی بنو، کتنا پیسہ چاہیے، وہ پیسے لے لیتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ چادر لے لی تھی، وہ 4 دن کے لیے بیوی ہوتی تھی، اسے متع کہتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے خیبر کے موقع میں حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے اس کو منع کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد 3 دن کے لیے اس کا پھر جواز ہوا فتح مکہ کے ٹائم. اس کے بعد پھر اس کو مستقل طور پر اس نکاح متع کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. اور کہا گیا کہ تم قرآن میں کہ تم 1 سے شادی کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو، ٹھیک ہے جی. تو اہل سنت میں جو ہے اب متع جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو اہل تشیع ہیں وہ آج بھی اس متع کو جائز قرار دیتے ہیں. تو متع کیا ہوتا ہے؟ متع ایک وقتی طور پر نکاح ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا. وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عورت کو پیسے دینے ہوتے، بس نہ وہ وارث بنتی ہے مال کی، اور جیسے ٹائم ختم ہو گیا، 4 گھنٹے ختم ہو گئے، 4 گھنٹے کے لیے بیوی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، نہ اس کو طلاق دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کیا. اور دوسرا نکاح جو ہے وہ مسلمان کے لیے 4 بیویوں سے کر سکتا ہے. متع کے لیے ان کے نزدیک کوئی عدت، کوئی وہ نہیں ہے کہ 4 سے متع کرے یا 40 سے کرے. ہمارے نزدیک جو ہمارے دلائل ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شروع اسلام میں شروع کے دنوں میں اس کی اجازت دی تھی جنگوں میں، اور پھر خیبر کے موقع پر اس کو آپ نے اس کے بعد جو گدھا ہے اس کو بھی آپ نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے نا. گھریلو گدھے کو حضرت علی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بالکل حرام ہو گیا. صرف فتح مکہ کے 3 دن پھر اس کا جواز ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو یا ایھا الذین لا تحرموا بعد، تو حرام نہ جانو پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی ام حنزلہ. مفتی صاحب کیا پہلے گدھا حلال تھا؟ ہاں گلا حلال تھا. اور مفتی صاحب یہ جو متع سے پہلے وہ نکاح کرتے تھے؟ متع سے پہلے بس یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو ہے وہ آدمی کہتا تھا لڑکی کو کہ یہ میری چادر لے لو یا پیسے لے لو اور میں تمہارے ساتھ 4 دن رہوں گا، ٹھیک ہے. ہم جسمانی طور پر رہیں گے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے. 4 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کا، یعنی ایک وقت مقرر کر لیا. اس کے بعد وہ متع یعنی وہ جو ٹائم ختم ہو گیا تو وہ ہر چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ایک قسم کا معاہدہ آپس میں معاہدہ آپس میں ہو گیا. جی جی. اچھا حضرت تو تب تو اس کی عدت بھی ہوا کرتی تھی شاید. نہیں عدت نہیں ہوتی تھی. اچھا اہل تشیع کہتے ہیں کہ جناب یاری متع کو اگر آپ جائز قرار دیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی آپ کا زنا ختم ہو جائے گا، آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، آپ کو وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ رشتے تمہارے لیے جائز ہے، اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نیک پارسا عورتوں سے نکاح کرو، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں اس کے ساتھ تم ہم بستری کر سکتی. بس 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، تو یہاں متع کا ذکر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی اداکاریں ہیں وہ زیادہ شیعہ ہوں گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جس سے بھی افیئر چلا لیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بطور متع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متع کرنا جائز ہے، اگر وہ خود اس سے کوئی کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی بیٹی سے متع کرنا چاہتا ہوں، 4 دن آپ کی بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ مانے گا؟ کیا اس کی غیرت مانے گی؟ اب شیعہ آپ خود ہی اس ذاکر سے پوچھ لیں کہ آپ کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، وہاں رہتی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہاں کوئی لڑکا 4 دن یا 1 مہینہ کہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو اور ہم متع کر لیتے ہیں، اور وہ اس کو یوز کرتا ہے، تم کیا مانو گے اس کو؟ تم کہتے نہیں میری عزت ہے، وہ میرے گھر آئے، تعلیم میں نے تو اس کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، وہ کیا رنگ ریا منا رہی ہے، وہ تعلیم مکمل کرے، پھر میں اپنی مرضی سے اچھا رشتہ اس کو ڈھونڈ کے دوں گا اور سارا کچھ کروں گا. اچھا متع کرے گا تو پھر اولاد ہوگی، اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہیں پہ بچے ہو جاتے ہیں. تو
اسلام ہمارے نزدیک یہ کہ یہ اس کا جواز نہیں ہے اب، ٹھیک ہے جی. یہ پورا اس باب کا میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا، جو بڑی اس میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ دو عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، بھتیجی اور پھوپھی کو، اور خالہ اور اس کی بھانجی کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 رشتے. باقی قرآن پاک میں سورہ النساء میں اور چوتھے سپارے کے اینڈ پہ جو رکوع ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پوری تفصیل ہے. تقریباً 15 رشتے ہیں کہ آپ کی یہ حرام ہے، آپ شادی نہیں کر سکتے. باقی 4 رشتوں کا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی، یعنی ایک آدمی کے نکاح میں پھوپھی ہے تو وہ بھتیجی نہیں لا سکتا، کہ بہت قریبی رشتہ ہے نا، شوکریں بن جائیں گی، پھر لڑائی. پھر ایک خالہ ہے کسی لڑکی کی، وہ کسی کے نکاح میں، اب اس کی بھانجی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے جی. جی جواز صاحب. قبلہ میرا یہ سوال تھا کہ 2 کزنوں سے شادی ہو سکتی ہے ایک ہی خاندان میں؟ ہاں ہو سکتی ہے، 2 کزنوں کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ایک آپ کی پھوپھو کی بیٹی ہے اور یہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی. کریں شادی آپ کو اجازت ہے، لیکن خالہ اور بھتیجی کی نہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کئی مسائل دوست پوچھتے ہیں، اور ہمارے بھی یہاں ایسا ہی ہے، میرے رشتہ داروں میں. ایک آدمی نے شادی کر لی، اس کے بیٹا ہوا، ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف 2 بہنیں ہیں. اب اس باپ نے بڑی بہن سے شادی کر لی اور بیٹے نے چھوٹی بہن سے شادی کر لی، ٹھیک ہے. میری جو خالہ ایسا ہی ہے، 2 خالہ ہیں، ایک بڑی خالہ ہے، سب سے چھوٹی خالہ ہے. تو ایک آدمی نے، تو ہمارا رشتے دار تھا، اس نے شادی کی، اس کو ایک بیٹا ہوا اور ایک بیٹی ہوئی. وہ عورت جو ہے بیچاری فوت ہو گئی. وہ بھی ہماری بہت قریبی تھی، میری جو دادی کی بیٹی تھی، یعنی سمجھو کہ بہت ہی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئی. اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. اس کے بعد پھر اس کا میری بڑا جو باپ تھا، اس کی شادی خالہ سے ہوگی، بڑی خالہ سے. اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا بڑا پڑھ گیا، انجینئر بن گیا. تو پھر جو ہماری خالہ تھی سب سے چھوٹی، اس کا نکاح اس سے ہو گیا. تو باپ کا ٹھیک بڑی سے اور بیٹے کا چھوٹی سے، یعنی ادھر سے 2 بہنیں ہیں، ادھر سے باپ اور بیٹا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں اس طرح کے بہت سارے، ٹھیک ہے جی. قبلہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہو گیا جو آپ نے کہا. نہیں، یہ مسئلہ سمجھا نہیں آپ نے؟ یہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا. اس طرح ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی نے شادی کی، عبداللہ صاحب نے شادی کی، اس کا بیٹا ہوا لقمان. عبداللہ کا بیٹا ہے لقمان، ٹھیک ہے. تو اچھا، لقمان ابھی چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ نے غلام حسین کی بیٹی سے شادی کر لی. غلام حسین کی 4 بیٹیاں تھیں، تو بڑی بیٹی سے عبداللہ نے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس شادی چلتی رہی. تو عبداللہ کے گھر میں غلام حسین کی بیٹی گئی، اور عبداللہ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا لقمان. اب چلتے چلتے لقمان جو ہے ماشاءاللہ جوان ہو گیا. ادھر سے غلام حسین کی تیسری بیٹی، پھر چوتھی بیٹی بھی اللہ نے دے دی اس کو، ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی ماشاءاللہ چھوٹی تھی، تو وہ بھی جو ایک ہی باپ کی بیٹی سے کر سکتے اور بیٹا بھی. نہیں، آپ اور کوئی بھائی سمجھا سکتے ہیں ان کو؟ عبد الرفیق صاحب ذرا آپ اپنے انداز میں سمجھائیں ان کو. اصل میں یہ جو بنیادی بات ہے نا، وہ بنیادی بات ہے کہ جو رشتے شریعت میں حرام ہے نا، ان کے علاوہ باقی تمام رشتوں میں شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو جو قاری صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اب اگر 2 بہنیں ہیں اور ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 بہنیں ہیں اور وہ 2 بہنیں الگ باپ سے ہیں، الگ ماں سے ہیں، تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی حرمت نہیں ہے نا ان کے جو اندر. الگ باپ سے ہیں، جی جو الگ باپ سے ہیں، مطلب جی جی الگ الگ باپ، باپ، بیٹا جی الگ بیٹا باپ سے ہیں. ہاں دیکھیں نا، بیٹا جو ہے نا وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو وہ تو ظاہر غلام حسین کی بیٹیاں ہیں نا. جی تو وہ اچھا نکاح ہو جائے گا اس میں، تو وہ ہاں، کوئی وہ کیا بیٹا کہتے ہیں پہلی رشتہ عورت سے، حرمت کا بیٹا تو نہیں ہے. پہلی عورت سے. اب یہ اس کے پہلی عورت سے بیٹا، وہ فوت ہو گئی عورت. اس کے بعد ہاں اس نے ایک اور لڑکی سے شادی کی، تو اس کی بچی سے نہیں، بلکہ وہ اس کی بہن سے. اس کی بہن سے شادی ہو جائے گی. جی اس کی بہن سے. تو یہ بھی اس کا جواز ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی سگی بھانجی، سگی بھتیجی
ان کے اندر جو ہے نا وہ سگی پھپھو یہ رشتے سگے ہیں. خالو یہ سگا رشتہ نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا, خالہ سگا رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح پھپھا سگا رشتہ نہیں ہوتا, پھپھی سگا رشتہ ہوتی ہے. اسی طرح ممانی سگا رشتہ نہیں ہوتے, ماموں سگا رشتہ ہوتا ہے. جی. تو یہ اگلا چاروں باب میں الگ الگ ہیں ان کے جی احکامات. اگلا باب ہے کہ جو محرم رشتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, محرم جس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا, لا ينکل محرم ولا ينکحون, محرم سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور نہ اسے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگلا باب یہ ہے کہ آدمی کسی کی منگنی پر اپنی منگنی نہیں کرے گا, یا کسی کے پیغام پر اپنا پیغام نہیں بھیجے گا. یعنی کہ آپ کے محلے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس بچی کا جو ہے رشتہ آیا ہے, تو آپ رشتہ نہیں بھیجیں گے اپنے بیٹے کا. پہلے جو رشتہ آیا ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جب تک کنفرم نہیں ہوتا آپ نے رشتہ نہیں بھیجنا. یہ آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو وہ آپس میں اگر ان کا طے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اگر وہ طے نہیں ہوتا اور آپس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ اپنا رشتہ اپنے بیٹے کا بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی ایک اخلاقی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب ایک آدمی کا رشتہ ہو رہا ہے تو آپ نے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی منع کیا, اگر سودا ہو رہا ہے دو آدمیوں کا, تو آپ نے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں, مطلب گاڑی ہے آپ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں بھی لینا چاہ رہا ہوں, تو اب میری بات ہو رہی اس بندے سے, تو بیچ میں آپ نہیں بول سکتے. آپ بھی لینا چاہ رہے ہیں, لیکن میرا اگر ان کے ساتھ ہو گیا کانٹریکٹ, بات ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر میں لے لوں گا. اگر میری ان سے تسلی نہیں ہوئی, میں واپس آ گیا ہوں, میں نے جواب دے دیتی مجھے یہ مہنگی لگ رہی ہے, پھر اس وقت آپ لے سکتے ہیں. آگے پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شہری بندہ ہے وہ راستے میں دیہاتی سے چیزیں نہ خریدے. ٹھیک ہے. تو چونکہ شہری کو پتا ہے کہ ابھی مارکیٹ میں پیاز کا ریٹ کیا ہے, اب دیہاتی بندے کو نہیں پتا, تو باہر ہی لے لے گا تو اس کا نقصان ہوگا. وہ اس کو آنے دو, اس کو مارکیٹ میں آنے دو, وہ خود دیکھے, پھر وہاں مارکیٹ میں اس سے لے لو, کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ریٹ کیا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے اخلاقی اقدار بتائی ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے, اور پھر جھگڑوں سے بھی بچایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باب اس بات کا ہے کہ جب کہیں بات چل رہی ہے تو آپ نے وہاں رشتے کی بات نہیں چلانی. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا لا یبی بعضکم علی بیع بعض, کسی کی بے پر بے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کوئی آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی لے رہا ہے, تو آپ نے آگے بڑھ چڑھ کے یہ نہیں کہ اچھا یہ بولی الگ ہوتی ہے, بولی والا سسٹم الگ ہوتا ہے. وہ تو سر عام یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بولی لگ رہی ہے اس مکان کی, کون لیتا ہے, سارے لوگ جمع ہیں, وہ الگ ہے. لیکن ایک عام طور پہ ایک کوئی لے رہا ہے تو آپ نے اوپر جا کے اس سے نہیں لینا ہے. اور ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ بعض, ٹھیک ہے نا, کسی کے نکاح کے پیغام کے اوپر آپ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاقی اقدار بتائے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. جب تک وہ آپس میں انہوں نے کیا کر دیا, اتفاق نہیں, اور پھر اس کے بعد آپ بھیج سکتے ہیں. جو میں نے آگے یہ سارا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ دیہاتی سے راستے میں نہ کرے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے, یعنی بہن سے مراد وہ اپنی سوکن کا, کہ اس کو چھوڑ دے, یہ سارا میرا ہی ہو جائے, یا اس کو مارے, اس کو تنگ نہ کرے, اس طرح کے جو ہے وہ یہ جان چھوڑ کے چلی جائے. نہیں, یہ نہ کرے. جو اس کا رزق ہوگا اس کو ملے گا, جو اس کا رزق ہے وہ اس کو ملے گا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ آپ کو صبر تحمل کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو صبر کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اگلا باب ہے نکاح شگار. تو نکاح شگار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو, ٹھیک ہے جی, میں تمہاری بہن سے نکاح کر لیتا ہوں. تو بس یہ وٹا سٹا ہو گیا, اس کے بیچ میں حق مار کوئی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نکاح شگار, اس کو باطل کہا گیا ہے. اور ہمارے ہاں جو وٹا سٹا ہوتا ہے اس میں یہ ایک حق مار ہوتا ہے, یہ فرق ہے. اس لیے ہم اس کو جائز کرا دیتے ہیں وٹے سٹے کو, کہ اس میں کیا ہوتا ہے, حق مار ہوتا ہے. وٹا سٹا جو ہے سندھ میں تو بڑا چلتا ہے, پنجاب اس کو برا جانا جاتا ہے, اور سندھ میں
اگر وٹا سٹا نہ ہو تو کام چلے گا نہیں، کیونکہ ان میں اتنا نہیں ہے، سینس نہیں ہے، وہ ان کو اتنی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ وٹا سٹا ہو، وہ بچوں کا خیال کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے وہ وٹا سٹا نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے صحیح رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پھر بھی وٹا نہیں سٹا نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ایک کی زندگی خراب ہو گئی تو پھر دوسرے کی بھی خراب ہو جائے گی، یہ ان کی اچھی بات ہے۔ لیکن سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وٹا سٹا نہ کرے نا تو اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری کو مارتے رہتے ہیں، تو دوسرا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، اس لیے وٹا سٹا کرتے ہیں کہ اگر یہ اس نے ہماری کو تکلیف دی تو ان کی ہمارے پاس ہے، تو اس لیے ان کو کرنا پڑتا ہے، یہ ان کا ریزن ہے۔ کراچی والے بتائیں آپ کے یہاں بھی وٹا سٹا ہوتا ہے اویس صاحب اور عبدالرفیق صاحب؟ نہیں کراچی میں تو نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کراچی میں۔ ہاں اندرونی سندھ میں یہ اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور جی پنجاب میں تو اندرونی نہیں۔ زیادہ ہے۔ جی جی، تو پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب میں جی جی، ریاستی لوگ وہ وٹے سٹے کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں۔ کہیں ہوں گے جو ریاستی لوگ ہوں گے یا کسی کونے میں ہوں گے، لیکن اوور آل جو ہے نا پنجاب میں یہ وٹا سٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارا کوئی بلوچی بھائی ہے ادھر بیچ میں تو وہ بتائے بلوچستان میں کیسا ہوتا ہے، یا کوئی پٹھان بھائی ہے تو وہ بتائے کے پی کے میں کس طرح ہوتا ہے۔ کے پی میں تو اچھا، کے پی کے میں تو لڑکیاں خریدی بھی جاتی ہیں اور سندھ میں بھی خریدی جاتی ہیں، اب رشتہ دار برادری میں نہیں ہے تو پھر وہ سندھ میں 4 لاکھ 5 لاکھ یہ ہوتا ہے، چل رہا ہے جہاں تک میرے معلومات میں ہے، وہ رشتہ لیتے ہیں، لڑکی خرید لیتے ہیں تو پھر وہ نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بلوچ میں بھی، بلوچ بھی نہیں کرتے ہیں وٹا سٹے کی شادی، بلوچ میں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک۔ جی مفتی صاحب تو کراچی میں تو وہ قرآن سے بھی نکاح کروا دیتے ہیں نا عورتوں کا۔ پہلے ہوتا تھا، اب تو نہیں میرے خیال میں، نہیں کیا کراچی خیال ہے میں اب نہیں ہوتا، یہ سندھ میں ہوتا ہے اصل میں، اس پہ کافی سارے شروع ڈرامے بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ پہلے اندرونی تھا سندھ جب میں بہت ہوتا جاگیرداری ہے۔ زمانہ تھا نا، جاگیردار کہتے تھے کہ ہماری بہن جو ہے نا وہ قرآن سے شادی کر لے تاکہ پھر کہیں اور نہ جائے، کہیں جاگیر تقسیم نہ ہو، تو یہ تو اس کو کہتے ہیں نکاح شگار، کہ جس میں حق مہر نہ ہو، وٹا سٹا اس انداز میں ہو کہ حق مہر لا شگار فی الاسلام، اسلام میں شگار نہیں، اس انداز سے، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حق شرط بھی، تو فرمایا کہ بہترین شرط یہ ہے جس میں تم شادی کو حلال سمجھتے ہو، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ خرچہ پورا کرنا، حق مہر جو ہے نا وہ نکاح کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے حق مہر جو ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ جو لڑکی اس سے پوچھنا ہے، اس سے اجازت لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو اس سے تو آپ نے اجازت لینی ہے، دونوں سے لینی ہے۔ طلاق یافتہ سے آپ نے مشورہ لینا ہے، اور جو کنواری ہے اس سے آپ نے اجازت لینی ہے۔ تو کنواری کی اجازت جو ہے خاموش ہونا، یہ بھی ایک اجازت ہے۔ کنواری سے پوچھا جائے گا کہ فلاں کا فلاں لڑکا بن فلاں، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ راضی ہیں؟ وہ اگر بولے ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ خاموش رہے تبھی خاموشی بھی کیا ہے، رضامندی کی علامت ہے۔ اب یہاں آگے بات آ جاتی ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ ولی کا ہونا، کیا ولی کے ہونا لازمی ہے؟ فقہ حنفی میں وہ ہے کہ ولی کا ہونا لازمی نہیں، احتیاطی طور پر بہتر ہے ولی ہو، لیکن ولی کے بغیر نکاح کا حدیثوں میں بھی آئے بات کہ جو جس کا ولی نکاح نہیں، اس کا نکاح نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو ہے نا وہ اس نکاح پر معمول ہے جس میں جو لڑکی ہے نا وہ نابالغ ہے۔ نابالغ لڑکی جو ہے نا اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا، نہ اس سے پوچھا جائے گا، نہ اس کی اجازت ہوگی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حدیث ہم اس پر معمول کرتے ہیں کہ جہاں ولی نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو وہ اس نابالغہ لڑکی کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ بالغ ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں، جب وہ بالغ ہوگی پہلے ہی یعنی کہ شروع میں ہی پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اس نکاح کو برقرار رکھے، اس کو ختم کر دے۔
جیسے بالغ ہوئی ہے تو وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی بھی میں یہ پسند نہیں کرتی لہذا میں اس کو شوہر نہیں مانتی، ٹھیک ہے جی، یا اگر وہ راضی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ جی عبدالرؤف صاحب۔ جی مفتی صاحب، اس کا کیا حکم ہوگا؟ نکاح شغار اسلام میں جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا۔ اچھا ناجائز ہے، ہاں، ٹھیک ہے، وہ نکاح شکریہ۔ شگار جس میں حق مہر نہ ہو، ہمارے یہاں جو وٹا سکتا ہوتا ہے اس میں حق مہر ہوتا ہے، تو اس میں اچھا اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، اس سے مشورہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو باقرہ ہے اس سے اجازت لی جائے گی۔ تو عرض کیا رسول اللہ اس کی اجازت کیا؟ فرمایا خاموش ہونا۔ اگر وہ باقرہ ظاہر ہے جو شرمیلی ہوتی ہے کنواری لڑکی، تو وہ اگر خاموش بھی رہ جائے تو یہ کیا ہے، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ساری احادیث اسی پر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باب و تزویج ابل بکرا صغیرہ، باپ جو ہے اپنی صغیرہ بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جہاں احادیث میں آتا ہے نا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، تو وہاں ہماری مراد ہوتی ہے صغیرہ لڑکی کی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں آزاد ہے، نوجوان ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرے، ان کو بتائے کہ میری وہاں پسند ہے یا میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ اور پسند کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی پسند ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی لو لیول کو پسند کریں جس میں ان کے والدین کے لیے جو ہے نا وہ بے عزتی کا باعث بنے، اس طرح کی چیزیں بنے، تو ایسا نہ کریں۔ جی حنزلہ۔ مفتی صاحب، جیسے ہمارے معاشرے میں انگیجمنٹ کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہیں، تو یہ تو شریعت نے منع کیا ہے، تو نکاح کر کے رخصتی نہ ہوئی ہو تو پھر اس میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی، جب نکاح ہو گیا اس کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے، اور رخصتی سے پہلے ہر طرح کی ملاقات ہو سکتی ہے کیونکہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، جی نکاح کے بعد آپ مل سکتے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ جی اچھا، حضرت اس میں وقوف کا مسئلہ بھی بتا دیں۔ کس میں؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ باقرہ جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ وہاں نہ کرے جہاں پہ اس کے خاندان کو شرمندگی ہو، ہاں، تو اس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کفو کہتے ہیں، کفو کفو کہتے ہیں۔ کفو 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 یعنی برابری، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی، کفو یعنی برابری، کہ لڑکی کا اسٹیٹس اور لڑکی کا اسٹیٹس برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر لڑکے کا اسٹیٹس اعلیٰ ہے اور لڑکی کا ادنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن الٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ لڑکی کا اسٹیٹس اعلیٰ ہے اور لڑکے کا اسٹیٹس ادنا ہے، تو یہ جو ہے نکاح حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ اس آداب کے خلاف ہے نکاح کے، کہ اس طرح جو ہے اگر اس کے بڑے اس نکاح کو باطل کرنا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو لڑکے کا اسٹیٹس بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، لڑکی اگرچہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اتنا نہیں کماتی، کیونکہ ہاتھ تو لڑکے کا چلے گا، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں، اس کو نکاح کو باطل نہیں کرایا جا سکتا۔ لیکن جہاں لڑکی مطلب ایسا پسند کرتی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، جس کو پسند کیا ان پڑھ ہے یا اس لیول پہ نہیں اترتا، تو پھر اس کے بڑے جو ہے انوالو ہو کے اس نکاح کو باطل کر سکتے ہیں۔ ان کا باطل کرنا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا یا ناجائز نہیں ہوگا، تو زبردستی کیسے بھائی جاؤ دفاع کرو، ہم یہ بچی نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی صاحب اگر لڑکا لڑکی راضی ہو تو پھر لڑکا لڑکی راضی ہو تو کفو ہے نا، کم سے کم ایسا راضی کرے نا جو مطلب آپ برابری کا ہو نا۔ اب راضی ہیں تو پھر گھر والوں کو بھی راضی کریں کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا، تو بہرحال آپ یہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں کہ ہمیں زندگی گزارنے دیں، ماں کو راضی کرے، باپ کو راضی کرے، رشتہ داروں کو راضی کرے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کفو نہیں، کفو ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صغیرہ بیٹی کا نکاح، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ میری رسول اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو گئی اور میں 6 سال کی تھی، ٹھیک ہے نا۔
اور جب میری رخصتی ہوئی تو پھر میں 9 سال کی تھی. ہم مدینے میں آئے، پھر وہاں 1 مہینہ رہے. پھر رومان نے مجھے تیار کیا، بچیوں کے ساتھ میں کھیل رہی تھی، مجھے تیار کیا گیا اور پھر وہاں مجھے بھیج دیا گیا. اب یہاں بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر 9 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کسی کے ساتھ اس کی رخصتی ہوگی. انگریز زیادہ سے زیادہ یہاں وہ بنگڑا ڈالتے کہ یہ کیسا ہو گیا. تو بھائی ہر ایک علاقے کی عادات و اطوار ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں 9 سال کی لڑکی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جو کہ عرب کے علاقے کی لڑکی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی غذا اور ہے، ان کا کھانا اور ہے. وہ تو گرم غذا کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، وہاں تو تگڑی بچیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو بچوں کو چلنا بھی نہیں آتا بیچاریوں کو. تو یہ ہے. دوسرا ان کے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں میں مطلب آر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو بڑا اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ 18 سال کی عمر تھی. بخاری مسلم میں کہ آپ کی جو ہے وہ 9 سال عمر تھی. جب حضرت ابوبکر اس کو آر نہیں سمجھ رہے، حضرت عمر نے جب شادی کی تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی، وہ بھی چھوٹی تھی، 15 سال کی تھی غالباً، حضرت علی کی بیٹی تھی. حضرت عمر کی عمر اس وقت کوئی میرے خیال میں کوئی 60 سال کے قریب تھی، 55 یا 60 کے قریب تھی. تو آپ نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی، حضرت علی سے رشتہ مانگا. انہوں نے کہا جی میں اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں. تو وہ ہو گئی شادی. جی عبد الرفیق صاحب مزید اس میں کیا آپ ایڈ کریں گے؟ عبد الرفیق صاحب جی. تو اس میں بہت ساری چیزیں لوگ جی اسد بھائی. جی اسد بھائی السلام علیکم حضرت. اچھا حضرت، اس میں یہ خاص کر منکرین حدیث جو ہے وہ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو شادی کی تھی وہ اپنی بچیاں چھوٹی تھی، ان کے لیے وہ کوئی حوالے بھی دیتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کسی عورت سے بات کی کہ میں چھوٹی بچیاں میری، ان کے لیے ظاہر ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ اتنی چھوٹی بچی جو کہ حضرت عائشہ خود اتنی چھوٹی تھی، تو وہ کیسے ان کو بچوں کو خود سنبھال سکتی تھی، اور وہ اتنی چھوٹی عمر میں اگر ان سے شادی کرتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی لغت میں 16 سال کو 6 سال بنا دیا گیا ہے، اور 19 کو 9. اس حوالے سے وہ کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے یہ 6 اور 9 ہے. یہ 6 اور 9 نہیں بلکہ 16 اور 19 ہے. نہیں، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں. جی جی حضرت، یہ زیادہ تر یہ جو گامدی نہیں، یہ اس طرح کی دیکھیں نا، اس طرح کی تو بات ہے ہی نہیں نا. آپ علیہ السلام نے پہلے تو حضرت سودا سے شادی کی تھی. حضرت سودا کی عمر تقریباً کوئی 55 سال تھی. تو وہ آپ علیہ السلام کی بچیوں کا خیال رکھ رہی تھی، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، رخصت ہو چکی تھی. رخصتی زینب کی ہو چکی تھی، رخصتی اور رقیہ کی ہو چکی تھی عثمان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. تو 2 کی تو ہو چکی تھی، باقی چھوٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا، ایک اور تھی، 2 تھی، ٹھیک ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام نے اپنی بچیوں کے لیے شادی کی. وہ تو حضرت سودا سے پہلے شادی کی تھی آپ علیہ السلام نے. حضرت خدیجہ کبریٰ کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی ہے. وہ کافی عمر کی تھی، اور بعد میں آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو طلاق دی جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں، میں نے اپنا جو ہے وہ اپنی جو تاریخ ہے، جو یعنی کہ جو ہر بیوی کا آپ علیہ السلام ایک رات دیتے تھے، تو انہوں نے پھر عائشہ کو وہ رات دے دی تھی، ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام پھر حضرت عائشہ کے پاس 2 دن رہتے تھے، باقیوں کے پاس ایک دن رہتے تھے. تو ایسا تو نہیں. ہم تو کہتے ہیں 6 سال میں ہو گیا، 9 سال میں، کیونکہ اب یہی 9 سال بالغہ کی عمر ہے. پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 18 سال تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اور اللہ کو پیاری آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو پھر 60 سال تک زندہ رہیں. جی اچھا حضرت اس میں ہے نا جو عیسائیوں کی بائبل ہے، تو ان میں بھی حضرت اسحاق کی شادی کا ذکر ہے حضرت ربکا سے. تو ان کی عمر بھی مورخین نے لکھی ہے 10 یا 12 سال. 12 سال. اور جو یو ایس اے میں اور جو پرانی سویلائزیشن ہے وہاں پہ 1800 تک جو قانونی عمر تھی وہ 10 سے 12 سال ہی تھی. یہ ابھی یا 200 سال ہوئے کہ یہ چینج ہوا ہے، چینج کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اگلا باب ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی جو ہے وہ شوال کے دن ہوئی، اور شوال کے مہینے میں ہوئی، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے پسند ہے کہ جو شوال میں ہی بچیوں کی شادی ہو. وہ اپنے حساب سے وہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، شوال میں.
अगला बाब ये कि जब आप किसी की शादी हो तो आप उसको देख सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं अंसार की तरफ एक मेरा निकाह हो रहा है, वहाँ मेरी बात हो रही है, निस्बत हो रही है। फरमाया आपने उनको देखा? फरमाया नहीं। फरमाया देखो, ठीक है, इसलिए कि उनकी आंखों में कुछ चीज़ होती है, तो आप उनके देखो, यानी एक नज़र देखा जा सकता है, आदमी भी देख सकता है। ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारनी है तो अपनी होने वाली बीवी को देखा जा सकता है, लेकिन डेट पे नहीं जा सकता कि खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे और फिर जाके तय करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादातर हमारे यहाँ पर वो घर वाले जाते हैं और देख के आते हैं। ठीक है जी। अगला बाब है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आप अपने आप को हवाले करती हूँ आपके, यानी आप मेरे से निकाह कर सकते हैं। तो आपने देखा उसको ऊपर से नीचे, तो फिर आपने खामोश रहे। उस औरत ने देखा कि आपने रगबत नहीं जाहिर की, वो बैठी रही। कि साहबी आए वहीं बैठे हुए थे, अर्ज किया रसूलल्लाह अगर आप मेरा निकाह इसके साथ कर दें तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तेरे पास कुछ है? उसने कहा है तो कुछ नहीं। फरमाया जाओ कुछ ले आओ। तो वो गया, फरमा कोई अंगूठी ले आओ, कुछ तो ले आओ। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड तक, तो बस यही मेरी एक चादर, इतना गरीब था। फरमा कुछ आता है कुरान पाक? उसने कहा हाँ कुरान पाक। फरमा इसको कुरान पाक सिखाओ। ठीक है जी। तो फिर ये इसके साथ उसकी शादी हो गई है। ठीक है जी। अब ये मामला होता है कि क्या हक महर कुरान पाक की तालीम हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस बारे में आगे फिर मुहद्दिसीन की अपनी अपनी राय। लेकिन हक महर जो है वो नकदी होगा या दिरहम होगा या पैसे होगा, फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक 10 दिरहम ये हक महर है, क्योंकि बाकी कराइन बाकी अहादीस को की रोशनी में 10 दिरहम होते हैं चांदी के और दिनार होते हैं सोने के। 10 दिरहम ये बनते हैं आपके 3.25 तोले चांदी, तो ये हक महर है। ठीक है, तो 3.25 तोले चांदी को आपने कन्वर्ट करना है पैसों में। आजकल अगर आप देख लें तो कोई भाई रिसर्च मारे ना गूगल पे कि 1 तोला चांदी का कितना है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आधा डाल दो, मेरे ख्याल में कोई 3300 3400 3800 होगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से अगर 3300 रुपये है बस, तो 10,000 रुपये उसका हक महर बनेगा। तो हम यहाँ 10,000 रुपये लेते हैं। हाँ जी, किसी ने सर्च मारी? जी 4400 हो रहे हैं। कितने? 4400। 4400। लो भाई, अब तो बढ़ गया हक महर, ये तकरीबन 12-13 हज़ार बन गया। ठीक है जी, तो उस हिसाब से फिर आपने हक महर लेना है। ठीक है जी, तो पहले ज़माने में होता था वो 33 रुपये होता था, फिर पता नहीं क्या होता था। तो अब मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक बारात आई थी साहिवाल से, तो मैंने कहा भाई यही 5 साल पहले की बात है, मैंने कहा 5,000 बनते हैं हक महर। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं देने। इतनी गाड़ियां थी उनके पास, साहिवाल से आया था, 150 गाड़ी थी मेरे ख्याल उनके पास, बड़ी बड़ी सारा कुछ। तो उन्होंने 5,000 हक महर नहीं दिया। भाई आप माशाल्लाह माँ बाप पूरी मतलब 18-20 साल बच्ची को पाला पोषा पढ़ाया सारा कुछ किया, अब तुम उस बच्ची को लेके जा रहे हो, इतनी गाड़ियां लेके आए हो, खर्चा किया ये वो, तुम जो असल है हक महर वो देने को तैयार नहीं हो। ये कैसी बात है? मैं तो कहता हूँ नहीं, मैं तो डायरेक्ट वो कहता हूँ भाई इतना बनता है आपने देना है, इसमें चूचरा नहीं। हमने कौन सा रखना है, हमने उस बेटी को देना है, उसका हक है, तो हक महर पूरा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये अब समझ लो कि 12,000 बन जाएगा तकरीबन, 3.25 तोले है ना, 12 से 11,000 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे वलीमा करना। एक साहबी थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप अलैहिस्सलाम से मिले तो उनके लिबास में कुछ पीली चीज़ें थी, यानी शादी के वक्त जो खुशी मनाते हैं। फरमाया अब्दुल्ला क्या है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैंने एक औरत से शादी की और मैंने एक गुठली के सोने के बराबर मैंने उसको दिया है हक महर। फरमाया अल्लाह बरकत दे, वलीमा करो अगर चाहे एक ही बकरी का हो। अब ये जो हुक्म है अब इस बारे में कि ये हुक्म फ़र्ज़ है या मुस्तहब है, तो हम कहते हैं सुन्नत है वलीमा करना दूसरी भी कराइन से। जो आप वलीमा करना क्या है, सुन्नत है, आप वलीमा करें। ठीक है, और बाज़ कहते हैं कि वलीमा करना फ़र्ज़ है इस हदीस की रोशनी में। वो कहते हैं भाई हुज़ूर ने हुक्म दिया तो वलीमा करना क्या है, फ़र्ज़ है। हम कहते हैं ये सुन्नत है, आपने
اس کی ترغیب کے لیے آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ولیمہ کا معاملہ بھی آپ کے یہاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا باب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے، باندی ہے لڑکی، ٹھیک ہے نا، اس کا حق مہر آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خیبر کو آپ نے فتح کیا، تو وہاں جو خیبر کا جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی صفیہ بنت ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آئی، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی کوئی نا دہیہ قلبی صحابی تھے، تو آپ نے مجھے کوئی باندی چاہیے، تو فرمایا جا جو لینی ہے لے لے۔ تو انہوں نے صفیہ کو لے لیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صفیہ بڑی خوبصورت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ سردار کی بیٹی ہے، تو آپ ہمارے سردار ہیں، تو سردار کی بیٹی سردار کے گھر جائے تو یہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لیول صحیح بنتا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو بلایا، فرمایا اس کو چھوڑ کے نا کسی اور سے جو ہے وہ آپ اس کو پسند کریں اور اس کو لے جائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پھر ان کو آزاد کیا، اور پھر آپ علیہ السلام سے شادی کر لی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگلے دن آپ علیہ السلام کا ولیمہ ہوا، جس میں کھجور تھی، پنیر تھے، گھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا پھر ولیمہ ہوا۔ آگے بھی اسی طرح ہے۔ آگے جو ایک اور شادی کا ولیمے کا ذکر ہے، کیونکہ باب ولیمے کا، کہ حضرت زینب سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ باب زواج زینب بنت جہش، یہ وہ زینب جن کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت زید سے کرایا تھا، کیونکہ پھر وہ ان کی بنی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے پھر ان کا طلاق ہو گئی۔ کف ہونا اس لیے لازمی ہے کہ بن جائے، اس کی واضح مثال یہی ہے، کف کی واضح مثال۔ زید جو تھے پہلے غلام تھے، پھر وہ آزاد ہوئے، لیکن تھے تو غلام نا، اور مسافر تھے بیچارے، ان کا کوئی یہاں کوئی خاندان نہیں تھا۔ حضرت زینب جی قریشی تھی، سردار کی بیٹی تھی، اور سردار لوگ تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی شادی کی، تو پھر زیادہ دیر تک چلی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ذہن نہیں ملا نا۔ پھر اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ ان سے، اللہ نے ان کا آپ علیہ السلام کا یعنی کہ حکم دیا کہ آپ کی یہ بیوی ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ آپ کی بیوی ہے، مطلب یہ کہ یہ ان کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے جی، الگ سے نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تو پھر دعوت دی گئی، اور پھر وہاں دعوت پہ مسلمان جو شامل ہوئے صحابہ کرام، اور 2-3 صحابہ ایسے تھے جو پھر بیٹھے رہے۔ آپ علیہ السلام پہلے دعوت کھلا کے آپ چلے گئے کسی اور بیوی کے پاس تاکہ یہ چلے جائیں، تو وہ صحابی بیٹھے رہے۔ تو قرآن نازل ہو گیا کہ گھر میں نبی کے بیٹھے نہ رہا کرو، ٹھیک ہے، آئے ہو تو چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام تو حیا فرماتے ہیں، اللہ حیا نہیں فرماتا، دعوت کھائیے اب نکل جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک آگے یہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میں آپ کو خاص طور پر سناؤں گا، جس میں آپ علیہ السلام کی بہت بڑی شان بھی ہے، معجزہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی یہ بات اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور موقع ملے تو آپ نے سنانا بھی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب شادی ہوئی نا زینب سے آپ علیہ السلام کی، تو میری والدہ نے ایک چیز بنائی، پنیر، گھی سے اور کھجور سے، جو ٹھیک ہے نا، حیث بولتے ہیں اس کو، وہ بنایا، ٹھیک ہے۔ فسنت امی ام سلیم حیثن، ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھو کہ ایک حلوہ ٹائپ ایک چیز بنائی، اور برتن میں رکھی، اور کہا کہ انس اس کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور انہیں کہنا کہ میری امی نے آپ کی طرف یا رسول اللہ یہ بھیجا ہے، وہی تقریء کا سلام، اور آپ کو سلام بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقول، اور کہنا یا رسول اللہ ان ھذا لک منا قلیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف سے مختصر سا یہ تحفہ قبول کیجیے گا۔ کہتے کہ میں گیا آپ علیہ السلام کے پاس، میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اور امی کا سلام پہنچایا،
تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، اذهب، یہ اس کو ادھر رکھو اس اب آپ دیکھ لیں حضرت انس کی عمر تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کھانا کتنا اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اندازاً یوں سمجھ لیں کہ 5 کلو کی وہ ایک جو کھانا تھا حلوہ ٹائپ، ٹھیک ہے، کھجور گھی اور پنیر ملا کے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رکھو اور فدعوا لی فلانا و فلانا، فلاں فلاں کو دعوت دے دو جاؤ، ٹھیک ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے اچھا ومن لقیت وسمن رجالن، جو بھی تمہیں ملے اس کو بھی دعوت دینا، اور کچھ لوگوں کے آپ علیہ السلام نے نام بھی لیے، یعنی صحابہ کے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، ظاہر ہے کچھ صحابہ کے آپ نے نام لیا، اور فرمایا جو بھی تمہیں ملے سب کو کہنا ہے کہ حضور تمہیں بلاتے ہیں، تمہاری دعوت ہے. کہتے فدعو تو من سما، جس کے بھی نام حضور نے بتائے تھے ان کو میں نے دعوت دی، ومن لقیت، اور جو بھی ملے تھے سب کو میں نے کہا حضور کی دعوت ہے بھائی، ولیمے میں پہنچو. تو قال قلت لانس، ٹھیک ہے جی، راوی کہتے ہیں جاد بن ابی عثمان کہ میں نے حضرت انس سے کہا کہ عدد کم قانون، جناب کتنے لوگ آ گئے ہوں گے نبی علیہ السلام کے ولیمے پر. اچھا یہ حضرت انس نے ابھی دعوت دی تو لوگ پہلے ہی آگے پہنچ گئے، دعوت جیسے ملی. تو حضرت انس کہتے ہیں تقریباً کوئی 300 آدمی تھے جو نبی علیہ السلام کے ولیمے پہ آ گئے، اور کھانا کیا ہے 5 کلو کی ہنڈیا ہے. تو جب میں آیا تو جناب علی پورا صحنی بھرا ہوا تھا، 300 صحابہ کرام موجود تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انس ہاتھ تورہ، یہ ذرا یہ ہنڈیا لے آنا. کہتے میں ہنڈیا لایا، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس، اور دوسری روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا نام لیا، کچھ پڑھا، ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10 بندے جو ہے نا وہ جائیں، ایک کمرے میں رکھا اس ہنڈیا کو، فرمایا 10 بندے جا کے کھائیں، اور اپنی سائڈ سے کھائیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. تو 10 یعنی 300 بندے تھے، 10 کی ٹولی گئی، پھر 10 کی ٹولی گئی، پھر 10 کی ٹولی گئی، انہوں نے کھایا، چکھا نہیں، فاکلو کھایا، حتی شبیو یہاں تک کہ پیٹ بھر کے کھایا. 300 بندوں نے کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا. قال کہتے فخرجت طائفۃ ودخلت طائفۃ، ٹھیک ہے، ایک گروہ نکلتا تو دوسرا گروہ داخل ہو جاتا. 300 صحابہ جو تھے، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ سب نے کھا لیا اللہ کے نبی کے گھر سے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں لایا. تو میں ہنڈیا جب میں نے اٹھائی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب میں لایا تھا اس وقت زیادہ تھی، اب زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی 300 صحابہ نے کھا لیا، اس ہنڈیا میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی. اور اس میں آپ علیہ السلام نے مختلف روایات میں کہ آپ نے اس پر کچھ اللہ کا نام لیا پڑھا. تو جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو اس کھانے میں کیا ہو جاتی ہے، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھانے پہ پڑھا اور برکت ہو گئی، اور 300 صحابہ آئے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور فرمایا کہ کھانا کھاؤ اپنی طرف سے اور بسم اللہ پڑھتے جاؤ اور داخل ہو اور کھاتے جاؤ اور نکلتے جاؤ، ٹھیک ہے جی. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ولیمے کی جب ایسے دعوت ملے نا، آپ نے جانا ہے، آپ کو جانا چاہیے. اگر روزہ ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے روزہ ہے، ٹھیک ہے. اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتیھا، جب تمہیں ولیمے کی دعوت ملے تم آیا کرو، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو کیا بولتے ہیں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صرف دعوت کھا کے آ جاتے تھے. بعد میں اب یہ بنا ہے، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، پیسے جو نیندرا ہوتا ہے، نیندرا نیندرا. ہاں جی. اب یہ نیندرا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ پھر کتراتے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس بارے میں یہ ہے فتویٰ ہے، نیندرا لینا دینا کیسا، ٹھیک ہے جی. علماء کرام فرماتے ہیں نیندرا جو ہے نا یہ ایک قرض ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سندھ میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ چلتا ہے، پنجاب میں بھی چلتا ہے لیکن اتنا نہیں. سندھ میں شادی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ پیسے کمائے، بڑے پیسے کماتے ہیں، خرچہ بھی نکل آتا ہے ان کا، اور جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. نیندرا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہاں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ بھی فلاں آیا تو اس نے 500 دیے، فلاں آیا تو اس نے 1000 دیا. پنجاب میں بھی ایسے کرتے ہیں نیندرا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی ہیلپ ہو جاتی ہے، خرچہ اس کا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو شادی کرنا کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہمارا کیا بنے،
अब हमारा क्या बनेगा यार। हाँ जी, हमने ज्यादा डाला था, ये थोड़ा डाल गए, इस पे लड़ाइयाँ भी बड़ी होती, बहस होती। अच्छा जाहिर है वो लिखा होता है ना। मुफ्ती साहब भाई ये इसमें जायज है या जायज नहीं है? कुछ उलमा जायज कहते हैं है, जायज नहीं। जायज है, नेंद्रा जायज है, ये बतौर कर्ज होता है। आपने दिया ना तो वो अगला अगला भी लिख लेता है कि भाई ये फला बंदा आया है 500 डाल के गया है, अब साल के बाद 1.5 साल के बाद उसके बेटे की शादी है तो मैंने 500 के बजाय 600 डाल के आना है, और अक्सर ऐसा होता है। ठीक है ना, वो डाल के जाते हैं। ठीक है जी, अब हमारा क्या। हाँ जी, सलामियाँ देनी होती है, ये भी जायज है, हाँ सलामियाँ वो देते तो दूल्हा। तोहफे के तौर, हाँ जी वो तो तोहफे के तौर पर होता है ना, सलामी होती है, खुशी के मौके पर आप देते हैं। ठीक है जी, तो ये नेंद्रा, नेंद्रा बोलेंगे ना इसको। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अच्छा बेहतरीन खाना, अच्छा वो बदतरीन खाना वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को न आने दिया जाए। ठीक है ना, दावत सबको देनी चाहिए, जो आपके अमीर हैं गरीब हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका जो है वो वलीमे से मुतालिक। ठीक है, अभी हमारे पास कितने बाब हैं? ठीक है, अभी इसको पढ़ लेते हैं, अभी 10 मिनट पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है वैसे साहब? जी मेरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगला बाब है कि जब औरत को 3 तलाकें मिल जाए ना तो उस वक्त तक वो वापस अपने शोहर की तरफ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि आगे किसी से निकाह करे, और फिर निकाह सिर्फ नहीं बल्कि वती भी हो, फिर तफर्रुका हो, फिर इद्दत मुकम्मल हो, फिर वो हो सकता है। यानी कि जब 3 तलाकें मिल जाए ना तो अब पहले की तरफ लौट कर नहीं आ सकती। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको वजाहत बयान कर दूं। ये तलाक का ऐसा मसला होता है कि बार बार सुना जाए तो फिर समझ में आ जाता है। ठीक है जी, तो हमें भी काफी देर बाद समझ आया, बार बार तकरार करने के बाद। ठीक है, एक तलाक होती है रजी, ठीक हो गया, एक तलाक होती है बाइन, और एक तलाक होती है मुगल्लज़ा। तलाक रजी ये होती है कि एक तलाक दी तो इद्दत के दौरान, जब एक तलाक होगी ना तो इद्दत शुरू हो गया, इद्दत के दौरान यानी 3 महीने के दौरान सुलह हो सकती है। सुलह हो गई तो उसे कहेंगे तलाक रजी, वो वापस आ सकती है अपने घर, ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं कि वो तलाक मिट गई, नहीं, वो बरकरार है। एक तलाक दी या 2 तलाकें दी तो सुलह हो सकती है जो है वो इद्दत के दौरान, लेकिन ये 2 तलाकें मिटेंगी नहीं, अब उसके बाद सिर्फ एक तलाक होगी। अच्छा, अगर सुलह नहीं हुई, इद्दत गुजर गई, इद्दत गुजरने के बाद वो बाइन हो गई, बाइन से मुराद अब वो निकाह से निकल गई है, एक तलाक के बाद 2 तलाक के बाद वो निकाह से निकल गई है। अब क्या होगा, वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। और अगर ये शोहर अभी वाला जो है जिसने तलाक दी है, ये अगर उसको अपने घर बुलाना चाहे तो फिर ये इसको भी चाहिएगा कि ये दोबारा निकाह करे। ठीक है, अब वो बाइन हो गई, अब निकाह से निकल गई है, कहीं भी निकाह कर सकती है और इसके साथ भी कर सकती है दोबारा निकाह। तो हो गई, पहले रजी हो गई, जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो बाइन हो गई। अब मुगल्लज़ा कहते हैं, मुगल्लज़ा ये होती है गाढ़ी, मुगल्लज़ा नहीं गाढ़ी, उसने 3 तलाक़ें दे दी। ठीक है, तलाक देने का अच्छा तरीका ये होता है कि आपने एक तलाक देनी है, फिर 3 महीने रुकना है, फिर दूसरी देनी है, फिर 3 ही महीने के बाद तीसरी देनी, इसे कहते हैं अहसन तलाक। और हसन तलाक ये होती है, फिर ये तलाक की किस्में आ जाती है। हसन तलाक ये होती है कि 1 महीने में तलाक दी हालत तोहर में, फिर अगले महीने हालत तोहर में, फिर अगले महीने में हालत तोहर में तलाक दी, 3 तलाक़ें हो गई, तो अब ये मुगल्लज़ा हो गई। हाँ, अगर किसी ने तीनों इकट्ठी दे दी तो अब ये बिदअत है, मुनासिब नहीं, लेकिन हो जाएगी, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत का इजमाई फैसला है। जब 3 तलाक़ें हो गई, अब ये औरत दूसरे से निकाह करेगी। ठीक है जी, अगर वो तलाक देगा, बल्कि निकाह करेगी और वो रहेगी उसके पास, हम बिस्तरी होगी, उसके बाद अगर वहां से तलाक मिली फिर इद्दत गुजारेगी, यानी पहले के जो 3 उसने तलाकें दी इद्दत गुजारेगी, फिर अगले किसी और के साथ निकाह होगा, फिर अगला वो जब उसको उसके साथ रहेगी, गुजारेगी, वक्त गुजारेगी, उसके बाद अगर वो तलाक देता है फिर इद्दत गुजारेगी, फिर
पहला शोहर अगर आपस में चाहे मिलना और कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे तो फिर वो कर सकता है पहला शोहर, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी से हलाला निकला है, हलाल से, वला तहिल्लु, हलाल नहीं है तो ये हलाल इसी से निकाला कि भाई हलाल कैसे होगी, हलाल ऐसे होगी कि जब वो दूसरे आदमी से शादी करेगी, वो आदमी उसे छोड़ेगा। अब ये नहीं कि दूसरे आदमी से सिर्फ निकाह कर ले और उसे वती ना कर, नहीं, वती भी करेगी। इसके बारे में हदीस है, ये बाब आ रहा है इसी बारे में। एक रिफा की औरत आई, आयशा फरमाते जहाद इमरात रिफा की बीवी आई नबी अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज किया रसूलल्लाह मैं रिफा के पास रहती थी तो उसने मुझे तलाक दे दी, तलाक बत्ता कि मुझे फारिग कर दे। मैंने फिर अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से निकाह करे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन जुबैर जो है ना उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मुझे राजी नहीं कर पाया। ठीक है, तो हुजूर बड़े मुस्कुराए, यानी तो हुजूर फरमाया कि तुम चाहती हो कि तुम रफ़ा के पास जाओ? उनके हाँ जी मैं रफ़ा के पास जाना चाहती हूँ, वो मुझे राजी नहीं कर सका। तो आपने फरमाया कि ऐसे नहीं, जब तक तुम अब्दुर्रहमान से मिलोगी नहीं, यानी कि फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, तब तक तुम जो है वो पहले शोहर की तरफ नहीं जा सकती। यानी पहले शोहर से तुमने तलाक ली, अब इद्दत गुजारी, अब दूसरा शोहर ले लिया। अब ये नहीं कि सिर्फ निकाह करके तो तुम पहले शोहर की तरफ नहीं जा सकती, निकाह करके और तलाक लेके नहीं, तुम फिजिकल रिलेशन तुम्हारा होगा आपस में एक दूसरे का, यानी वो होगा, ताल्लुक बनेगा जिस्मानी, उसके बाद फिर वो तलाक देगा, तो उसके बाद फिर तुम जो है वो पहले की तरफ जा सकती हो। ठीक है जी। तो वहाँ सहाबा मौजूद थे, वो सहाबा कह रहे थे इसको रोको, औरत बातें कैसी कर रही है। हुजूर मुस्कुराए ना कि अब्दुर्रहमान को ना उसमें जान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही कमजोर है। तो वहाँ कुछ सहाबी थे, वो कह रहे थे अबू बकर तुम उसको रोकते क्यों नहीं, हुजूर के पास ऐसी बातें कर रही है। खैर मसला था, आप अलैहि सल्लम ने बता दिया कि भाई फिजिकल रिलेशन के बगैर आप वापस नहीं जा सकती। और ये मर्द की गैरत को ललकारा गया है कि ऐसे नहीं, औरत कोई खिलौना नहीं है, जब चाहा उसको तलाक दे दी, जब चाहा ले आए। तो ये इसलिए रखा गया कि भाई तुम्हारी गैरत है, तुम अपनी जबान पे ये चीज़ें ना रखा कर भाई बस जो है वो मैंने ये कर देना है तो वो कर देना है। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने इस बारे में वाज़ेह मिसाल दे दी, बता दी। ठीक है जी। जब आदमी ने तल्ला कर इमरात सला 3 तलाक़ें दे दी, ठीक है, तो फिर वो उसके निकाह में नहीं आ सकते। ठीक है जी। अब यहाँ भी इख्तलाफ है कि भी 3 मरतबा कहने से तलाक हो जाएगी, 1 तलाक होगी। जो अहले सुन्नत के जितने भी यानी मज़ाहिब हैं, फ़िक़ा हनफी है, मालिकी, शाफ़ी है, अम्बली है, सब ये कहते हैं जब 3 तलाक़ें दे दी 3 ही हो जाएगी। जो अहले हदीस वो कहते हैं 3 भी दी ना 1 ही होगी, यानी 3 भी कहे तभी 1 होगी। तो हम कहते नहीं, कुरान में ये है कि 2 तलाकों के बाद फिर तीसरी का जिक्र आया, तीसरी दे दी तो 3 ही होंगी। जी हंजला। तो इसलिए बहुत सारे जल्दी करते हैं तलाक देने में, और तलाक दे के फिर परेशान होते हैं। भाई तलाक जो है ना बहुत खतरनाक मामला है। ऐसे जब निकाह हो बेटे का उसको समझाया जाए ये कोई आम चीज़ नहीं है, तो लिहाजा आप जो है वो इस तरह ना करें। आज का आखिरी बाब है, कल फिर हम जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे कि जब निकाह हो जाए। जी जी मुफ्ती साहब, जैसे ये तलाक का मामला इधर दिया कि शोहर ने दी बीवी को, तो तलाक जो हो गई, तो मुफ्ती साहब ये जो खुला लेते हैं अदालतों से, तो कहते हैं ये खुला लेना जो होता है ये होता ही नहीं है, आप निकाह नहीं कर सकते इससे आगे औरत दोबारा खुला, से। हाँ खुला जो है ना, अदालती खुला उसमें ये है कि अगर वो अदालत शोहर को बुलाती, बेहतर तो ये कि अदालत जो है ना शोहर को बुलाए और उसे कहे कि भाई तुम जो भी शिकायत है वो दूर करो। अगर दूर नहीं कर सकते इसको तलाक दे दो। ठीक है जी। अदालत उसे ये कहे। अगर वो शोहर नहीं आता तो पुलिस को हुक्म दे कि इसको पकड़ के भी ले आओ, क्योंकि तलाक देना शोहर का हक है, फिर ये होगा। लेकिन बाज़ औक़ात अदालत ये कहती है कि वो शोहर को बुलाती नहीं है, ना वहाँ तक बात पहुँचती है, तो फिर अपनी तरफ से वो दे जाती है। तो ऐसी तलाक नहीं। हाँ, अदालत बुला रही है, बार बार बुला रही है और शोहर नहीं जा रहा, अब ये सरपरस्त बन जाती है अदालत। फिर वो अगर देती तो फिर वो खुला हो जाती है। इस तरह है, ना डायरेक्टली हो जाती है ना इस तरह होती है। यानी पूरी इसमें छानबीन करने की जरूरत होती है कि अदालत ने बुलाया, बार बार बुलाया, शोहर नहीं गया, ठीक है ना, तो फिर वो क्या करेगी अदालत? द एंड यही होगा कि वो फिर उसको वो खत्म कर दे। ठीक है जी, ये है।
تو اب یہ بھی نہیں، عدالت کو بھی دیکھا جائے گا کیا طریقہ کار ہے کہ بھائی وہ عدالت نے اس شوہر کو متنبی نہیں کیا، نہ اس کو بلایا ہے، نہ پولیس کو حکم دیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، اور اپنی طرف سے اس کو فارغ کر دیا، پھر یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا، اے اللہ ہم کو شیطان کی شر سے بچا اور جو تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان کی شر سے بچا۔ اگر اس رات ان کے مقدر میں اولاد ہوئی تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی کہ آپ نے جب اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے تو یہ پہلے دعا پڑھنی ہے۔ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ آپ لباس چینج کرنے سے یا لباس سے باہر ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہ انسان کا معاملہ ہے، بیوی میاں بیوی ملتے ہیں تو اس لیے یہ دعا کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق نیک اور اولاد نیک اور صالح دے۔ ظاہر ہے اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا ہوگی، وہ نیک اور صالح اولاد ہوگی، وہ آپ کی آنکھوں کی کیا بنے گی، ٹھنڈک بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا اس کو یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سر ایک سوال تھا جی جی سر، صورت النساء میں کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ جبکہ نامحرم سے اب تعلق بھی قائم کر سکتے